بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کی وفات کے بعد میں نے اپنے سسر کو ایک بسیدہ کمرے میں شفٹ کر دیا۔ دن میں ایک وقت اسے کھانا دیتی تھی، دن رات میں اس کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی بوڑھا جلد از جلد دنیا سے رخصت ہو اور یہ مکان میں اپنے نام کروا لوں۔ آخر کار ایک دن بوڑھا چپکے سے چل بسا اور پھر میں نے اس کمرے کی تلاشی کی، مگر بہت دیکھنے کے بعد بھی مجھے مکان کے کاغذات نہ ملے۔ پھر بہت سال کے بعد ایک دن کاغذ، میرا نام راشدہ ہے، اور جب سے میں بیاہ کر اپنے سسرال میں آئی تھی میرا ایک ہی خواب تھا کہ سسرال میں میری اجارہ داری ہو، پورے گھر پر میرا راج ہو، میرا حکم چلے۔ مگر قسمت کا ستارہ نہ جانے کیسی گردش میں تھا کہ میری یہ خواہش پوری ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنی اس خواہش کو دل میں دبائے نہ جانے کیسے مشکل سے وقت کاٹ رہی تھی۔ میری یہ خواہش کچھ حد تک پوری ہو چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کے دل پر حکومت کرتی تھی، مگر یہ میرے لیے ناکافی تھا۔ میں پورے گھر پر راج کرنا چاہتی تھی، اپنا حکم چلانا چاہتی تھی، اور یہ عادت اور یہ خواہش بھی میرے دل میں اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ہی پیدا ہوئی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے اپنی ماں کو اپنے گھر پر راج کرتے دیکھا تھا۔ میری ماں اتنی سخت طبیعت کی تھی کہ میری دادی اور ابا دونوں ہی اماں سے ڈرتے تھے۔ ذرا سی بات پر اماں پورے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا کرتی تھی، لہٰذا دادی تو اماں کی کسی بات میں بولتے ہی نہیں تھی۔ وہ تو خاموشی سے ایک کمرے میں اپنا وقت گزارتی تھی، اور رہے ابا، شروع میں اماں کو سمجھانے کی بے حد کوشش کرتے تھے، مگر اماں کسی کے قابو میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ لہٰذا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ابا نے بھی ہار مان لی۔ اب گھر میں ہر فیصلہ اماں کی مرضی سے ہوتا تھا۔ خاندان میں کوئی شادی بیاہ ہو یا فوت کی ہو، کہیں آنا جانا ہو، گھر میں کوئی آ جائے، اماں کی نندوں کو عید شب برات پر کچھ دینا دلانا ہو، حتیٰ کہ گھر میں روزانہ پکے گا کیا، یہ بھی اماں سے پوچھ کر ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا۔ اماں گھر میں نہ ہو تو اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے گھر کا سربراہ ہی گھر سے غائب ہے۔ پورا گھر اماں کے تابع تھا، اور مجھے اماں کی یہ اجارہ داری بڑی اچھی لگتی تھی۔ تبھی بچپن میں ہی میں نے اماں کی طرف دیکھ کر یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیا تھا کہ میں بھی اماں کی طرح اپنے گھر پر راج کروں گی، میں بھی سارے گھر والوں کو اپنے پیچھے لگا کر رکھوں گی۔ مگر جب میں بیاہ کر سسرال آئی تو یہاں کا تو نظام ہی الٹا تھا۔ میرا شوہر فیصل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور فیصل کی ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں ہنسی خوشی آباد تھی، جس کا نام آسیہ تھا۔ میری نند، شوہر، حتیٰ کہ میری ساس بھی میرے سسر کا کہا مانا کرتے تھے، یعنی پورے گھر پر میرے سسر کا راج تھا۔ ہر فیصلہ میرے سسر سے پوچھ کر کیا جاتا تھا، اور مجھے یہ حرکت بہت چبھتی تھی۔ میں جلد از جلد اس گھر پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہی تھی، جو کہ مجھے قائم ہوتی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، اور اپنی یہ بے بسی دیکھ کر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے اندر چڑچڑا پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنے گھر میں مکمل طور پر خوش تھی۔ گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بچپن سے ساس اور سسر اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ تھے۔ شوہر ہر وقت اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ نند شادی شدہ تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک چبھن سی تھی۔ یہ جو خلش تھی میرے دل میں پیدا ہو چکی تھی، یہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے دل میں جلتی ساگ کو ایک طرح سکون مل سکتا تھا۔ اس کا ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا کہ میرے گھر پر میری حکمرانی ہو، یہاں پر میرا حکم چلے، میں راج کروں۔ خیر، اسی طرح جلتے کرتے وقت تو گزرتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچوں سے نوازا۔ میری ساس اس عرصے میں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، اور تو اور میرے شوہر نے بہت کوشش کے بعد بیرون ملک جانے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ میرے شوہر کا یہ خیال تھا کہ بیرون ملک جا کر محنت مزدوری کرنی چاہیے تاکہ گھر میں زیادہ خوشحالی آ سکے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، اور کل کو ہم ان کی شادیاں بھی اچھی طرح اور دھوم دھام سے کر سکیں۔ اپنے شوہر کی یہ تجویز مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یوں میرا شوہر بیرون ملک چلا گیا، اور اب گھر میں تھی، میرے 3 بچے تھے اور میرے سسر تھے۔ ساس تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، شوہر ویسے ہی بیرون ملک چلا گیا۔ بچے مجھ سے بہت ڈرتے تھے، ان پر تو میرا ہی حکم چلنا تھا۔ ظاہر ہے میں ان کی ماں تھی، اور باقی رہ گئے میرے سسر، ان کے بارے میں اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ شوہر کی غیر موجودگی میں سسر کو کیسے سیدھا رکھنا ہے یہ میں بخوبی جانتی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر بیرون ملک چلے گئے، ان کے جانے کے 10 دن بعد ہی میں نے اپنے سسر کو کہا کہ آپ اپنا سامان سمیٹ لیں، میں آپ کو پیچھے والے کمرے میں شفٹ کر رہی ہوں۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بہو، اس کمرے کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، اور وہاں تو پنکھا بھی نہیں لگا ہوا۔
میں نے کہا ابا جی دیکھیے اب ساری رات کھانستے رہتے ہیں، اس طرح مجھے سکون سے نیند نہیں آتی، صبح اٹھ کر میں نے بچوں کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، انہیں اسکول بھیجنا ہوتا ہے، رات کو دیر سے سوؤں گی یا بے آرام رہوں گی تو صبح اٹھ کر بچوں کے کام کیسے کروں گی؟ آخر اس گھر کی نوکرانی تو میں ہی ہوں۔ آخر میں نے چپتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو میرے سسر نے میری بات سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا اور وہ اس کمرے سے اپنی چیزیں اکٹھی کرنے لگے۔ شام کو میرا بیٹا ٹیوشن پڑھنے کے بعد گھر واپس آیا تو میں نے اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے سسر کی ضروری چیزیں گھر کے پچھلے کمرے میں رکھ دی۔ ویسے میرے سسر کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، یہ کمرہ نہایت ہی بوسیدہ حالت میں تھا، سردی اور گرمی سے بچنے کا اس میں کوئی بھی انتظام نہیں تھا، مگر مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔ میں نے اپنے سسر کو گھر کے اس پچھلے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ میرے اس عمل سے کافی حد تک میری روزمرہ روٹین سے باہر نکل چکے تھے، ورنہ گھر میں ہوتے ہوئے وہ ہر چیز میں دخل اندازی کرتے تھے۔ بہو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ چیز یہاں سے اٹھاؤ، وہاں رکھو، آج یہ پکا لو اور آج وہ کر دو۔ غرض یہ کہ ہر بات میں ٹانگ اڑانا ان کی عادت تھی۔ اور اب جب کہ میں انہیں گھر کے پچھلے کمرے میں شفٹ کر چکی تھی، اب وہاں رہتے ہوئے ایک طرح سے وہ ہم سب سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ نہ تو گھر کی پچھلی طرف بچے جاتے تھے اور نہ ہی میں جاتی تھی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو میں بچوں کے ہاتھ کھانا بھیج دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے ہر عمل سے اپنے سسر کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی اب ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی اب اس گھر میں ان کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے۔ میرے سسر بھی بزرگ انسان تھے، انہوں نے بھی زندگی گزاری تھی، وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب ہمارے گھر میں اور ہماری زندگیوں میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پہلے پہل وہ اکثر اس بات کا گلہ کیا کرتے تھے کہ بہو یہاں اس کمرے میں تو میں بہت ہی اکیلا پڑ گیا ہوں، وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا، سارا دن میں اکیلا دیواروں کو تکتا رہتا ہوں، عورتوں اور بچوں کی آواز سننے کو بھی ترس گیا ہوں۔ مگر ہمیشہ کی طرح میں ان کی ایک بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ میرے سسر کے پاس فون نہیں تھا، گھر میں فون صرف میرے پاس ہی تھا، اور میں اگر اپنے سسر کی بات اپنے شوہر سے کرواتی تھی تو خود بھی پاس ہی بیٹھ جایا کرتی تھی، لہٰذا وہ کوئی بھی بات اپنے بیٹے سے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں ان کے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آتی تھی کہ وہ اپنے منہ سے کوئی بات نکال ہی نہیں سکتے تھے۔ اور رہی میری نند، تو جس دن اس کا ارادہ ہوتا ہمارے گھر چکر لگانے کا، اس دن میں اپنے سسر کی چارپائی سامنے والے صحن میں بچھا دیتی۔ اور ویسے بھی میں نے اپنی نند آسیہ سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ابا جی نے خود ہی پچھلے کمرے میں شفٹ ہونے کا کہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بچے شور شرابہ کرتے ہیں اس لیے ان کو نیند نہیں آتی، لہٰذا آسیہ نے بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی۔ اب میرا بچپن کا وہ خواب پورا ہو رہا تھا، اب میرے گھر پر میری اجارہ داری تھی، میرا حکم چلتا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون محسوس ہوتا تھا۔ میرے شوہر کو بیرون ملک گئے 10 سال ہو چکے تھے، اور پھر ایک بری خبر ہمیں وہاں سے سننے کو ملی۔ ایک دن میرے شوہر کے ساتھ کام کرنے والے ایک کولیگ کا فون آیا، اس نے بتایا کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے فیصل کو بجلی کا جھٹکا لگا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا ہے۔ یہ خبر میرے اور میرے بچوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر دل دکھا دینے والی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کی میت کو ہم پاکستان نہیں لا سکتے تھے، اس کے لیے کافی تقدو کی ضرورت تھی، اور یہ تقدو غیر ملک میں میرے شوہر کے لیے کون کرتا؟ لہٰذا میرے شوہر کے دوست نے یہ مشورہ دیا کہ بھابی بہتر یہ ہے کہ ہم فیصل کی تدفین یہی کر دیتے ہیں، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بھی اس بات پر رضامندی دے دی۔ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے بغیر میں نے اسے اس کے آخری سفر پر روانہ کر دیا۔ دل بہت زیادہ بھاری تھا، دکھ تھا کہ سنبھالے ہوئے سنبھل نہیں رہا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ گزرتے وقت نے آہستہ آہستہ اس زخم کو مندمل کر کے ہی دیا۔ بڑھاپے کی اس عمر میں جبکہ اب وہ خود میرے سسر قبر کی تیاری میں مصروف تھے، ان بوڑھے کندھوں پر جب جوان بیٹے کی موت کا غبار پڑا تو یہ بوڑھے کندھے مزید جھک گئے۔ میرے سسر یہ غم برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی آئے دن بیمار رہنے لگے۔ جوان بیٹے کی موت کا یہ دکھ انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، اور پھر آخر کار ایک دن وہ بھی چپکے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس دار فانی سے کوچ کر کے سسر کے اس دنیا سے جانے کے بعد اب مکمل طور پر گھر میری مٹھی میں تھا۔ روکنے ٹوکنے والا تو پہلے بھی مجھے کوئی نہ تھا، مگر اب مجھے کسی کا بھی خوف نہ تھا، مگر سسر کی موت کے بعد ایک کام تھا جو مجھے کرنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ گھر اب تک میرے سسر کے نام تھا، اور مجھے اب اس گھر کے کاغذات کی تلاش تھی۔ سسر کے جیتے جی میں ان سے ان کے گھر کے کاغذ نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ میں جتنا بھی اس گھر پر اپنا ہولڈ رکھ لیتی، لیکن بہرحال وہ اس گھر کے مالک تھے، اور اب ان کی وفات کے بعد اپنے آپ ان کی یہ پراپرٹی ان کے بیٹے کے نام منتقل ہو چکی تھی، اور جیسا کہ میرے شوہر بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ مجھے اس گھر کے کاغذ مل جائے اور اسے میں اپنے نام کروا لوں،
اور وہ کاغذات بھی میں اپنی دسترس میں رکھوں تاکہ کل کو جب بہویں گھر میں آئیں تو ان کو خبر ہو کہ یہ گھر جس میں میں آئی ہوں، جس میں انہوں نے قدم رکھا ہے، یہ ان کا نہیں ہے، ان کی ساس کا ہے۔ سسر کی وفات کے چند دن بعد جب میری نند بھی اپنے گھر کو رخصت ہو گئی تو میں نے اپنے سسر کے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کی تاکہ میں مکان کے کاغذات تلاش کر سکوں۔ میں نے کمرے میں موجود ایک چیز دیکھ لی تھی، جہاں جہاں بھی کاغذات ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے میں نے ہر وہ کونا چھان مارا اور دو تین بار سارے کمرے کو دیکھ لیا تھا، مگر مکان کے کاغذات تھے کہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ نہ جانے بوڑھا کہاں چھپا کر گیا تھا۔ سارا دن میرا اسی کام میں گزر جاتا تھا۔ صبح سے شام تک میں اسی کمرے میں گھسی کاغذات تلاش کرتی رہتی تھی، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے مکان کے کاغذات کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کہیں سے ملنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب تو مجھے مایوسی ہونے لگی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اب تو میرے سسر کی وفات کو 1 سال گزر گیا تھا، مگر مجھے مکان کے کاغذات ابھی تک نہیں ملے تھے۔ خیر، اسی طرح گھر کے باقی کام کاج بھی جاری تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی منگنی ہو چکی تھی اور اب گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مکان کے کاغذات نہ ملنے کا مجھے بہت افسوس تھا، کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ بہو کے آنے سے پہلے یہ مکان میرے نام ہو جائے۔ مجھے رہ کر اپنے سسر پر غصہ آتا تھا کہ نہ جانے اس نے مکان کے کاغذات کہاں چڑھا دیے ہیں۔ خیر، اسی طرح دیکھتے دیکھتے میرے بیٹے کی شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ بڑے بیٹے کی شادی کر دی، اس کے 6 ماہ بعد ہی میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی طے کر رکھی تھی، اور پھر خیر و عافیت کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کو بھی اس کے سسرال رخصت کر دیا۔ بچے جوان ہو جائے تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اب بوڑھی ہو گئی تھی۔ میری ہڈیوں میں پہلے جیسا دم نہیں رہا تھا۔ اپنی گزری زندگی پر ایک نظر ڈالنی تھی تو دل مطمئن تھا، مگر اب بھی دل میں ایک خلش باقی تھی کہ یہ مکان میرے نام نہ ہو سکا۔ کاش جیتے جی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی اب بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے زیادہ کام کاج اور گھر کا سارا نظام بڑی بہو نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ سچ کہوں تو میری بڑی بہو بڑی ہی اچھی عادات کی مالک تھی۔ ہر بات پر جی حضوری کرتی تھی، ہر بات پر سر جھکا دیا کرتی تھی۔ وہ میری کسی بات کا برا نہیں مناتی تھی۔ میں جو کہتی تھی وہ اسے بلا چو چرا مان لیا کرتی تھی۔ شاید وہ بھی اس بات کو بھانپ چکی تھی، اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ مجھے گھر پر حکم چلانے کی عادت ہے۔ میں بوڑھی ہو چکی تھی، میرے کام محدود ہو چکے تھے۔ اب زیادہ تر کام بچوں کے ہاتھ میں تھے، مگر میں نے اپنے گھر کی اجارہ داری نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اپنے گھر پر حکمرانی کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ منصب اب بھی میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میرے بڑے بیٹے اور بڑی بیٹی کی شادی کے بعد اب میرا ایک بیٹا کنوارا رہ گیا تھا۔ اب سب بچے مل کر اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ اس کی منگنی بھی طے ہو گئی تھی اور 6 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سب بہت خوش تھے، خوب دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب یہ گھر کی آخری شادی تھی۔ ہر کوئی اپنے ارمان پورے کرنا چاہتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری کے باعث میرے ہاتھ میں اب لاٹھی آ چکی تھی۔ میں لاٹھی کے سہارے چلتی تھی، کیونکہ خیر سے اب میں دادی اور نانی بھی بن چکی تھی۔ خیر، اسی طرح 6 ماہ کا یہ وقت بھی گزر گیا اور میرے دوسرے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ چھوٹی بہو بھی گھر میں آ گئی۔ دونوں بیٹوں نے مل کر کاروبار شروع کر رکھا تھا اور کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا۔ میں دن رات اپنے بچوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ وہ دونوں سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے۔ صبح کے گھر سے نکلے ہوئے وہ دونوں بھائی شام کو گھر آیا کرتے تھے، اور گھر میں اب 2 بہویں تھیں، بڑی بہو اور چھوٹی بہو۔ بڑی بہو تو بہت ہی اچھی طبیعت کی مالک تھی، بڑی خوش اخلاق اور ملنسار لڑکی تھی، مگر چھوٹی بہو صورت کی تو بہت پیاری تھی، مگر سیرت اس کی تب کھلی جب وہ میرے گھر میں آئی۔ وہ اتنی نکچری لڑکی تھی کہ اپنے ناک پر مکھی تک نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کرنا تو کوئی اس لڑکی سے سیکھے، اور خاص طور پر مجھ سے، تو جیسے اسے کوئی خدا واسطے کا بیر تھا۔ ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، امی میرا سامان بہت زیادہ ہے، ایک کمرے میں پورا نہیں آ رہا، اس لیے آپ کو یہ کمرہ خالی کرنا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، بہو ہوش میں تو ہو، یہ میرا کمرہ ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگی، لو بھلا بڑی بھی، اب آپ کمرے کا کیا کریں گی؟ قبر میں آپ کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں، آپ اللہ اللہ کیا کریں، قبر کی تیاری کریں، وہاں کیا جواب دینے ہیں، یہ سوچا کریں کمرے کا آپ نے اچار ڈالنا ہے، جہاں ہم آپ کو جگہ دیں گے وہاں رہ لیجیے گا۔
اس کی یہ بات سن کر میرا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا، میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میں نے کہا آ لینے دو تم میرے بیٹے کو ذرا، ابھی میں تمہارے سارے بل نکلواتی ہوں۔ مگر بیٹے کے آ جانے کے بعد جو ہوا وہ میں بیان کرنے کے قابل نہیں۔ میرا بیٹا کہنے لگا امی آپ کون سا بچی ہیں جو ضد کر رہی ہیں، واقعی ہمارے کمرے میں سامان بہت زیادہ ہے، اتنا کہ چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ اگر آپ ابا جی کے کمرے میں شفٹ ہو جائیں گی تو ہم اپنے کمرے سے کچھ سامان نکال کر یہاں رکھ دیں گے اور آپ گھبرائیے مت۔ میں ابا جی کے اس کمرے کو پہلے ٹھیک کرواؤں گا، اس کی اچھی سی رینوویشن کرواؤں گا، پھر آپ کا سامان وہاں شفٹ کروں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر وہی ہوا، میرے بیٹے نے چند دن مزدور لگا کر اس کمرے کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا اور پھر وہاں نیا سامان سیٹ کیا۔ بالآخر میں اسی کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ اس کمرے میں آ جانے کے بعد سچ کہوں تو میرا دل بھی نہیں لگتا تھا، سارا دن میں یہاں اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ پھر یوں ہی ایک دن اپنے سسر کے قرآن پاک پر نظر پڑی تو میں نے سوچا واقعی میری بہو ٹھیک ہی کہتی ہے، اب مجھے اللہ اللہ کرنی چاہیے اور قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے وضو کیا اور قرآن پاک کو اٹھا لیا۔ من ہی من میں شرمندگی بھی تھی، نہ جانے میں نے کتنے عرصے بعد آج قرآن پاک اٹھایا تھا، اور پھر میں نے جیسے ہی قرآن پاک کو کھولا تو اس کے اندر سے جو چیز نکلی اسے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جانتے ہیں وہ چیز کیا تھی؟ مکان کے کاغذات۔ میرے سسر نے اس مکان کے کاغذات قرآن پاک کے غلاف میں رکھے ہوئے تھے اور میں نہ جانے کتنے سالوں تک اس گھر کا ایک ایک کونا چھان کر دیکھتی رہی مگر وہ کاغذات نہ ملے، اور ملے بھی تو کہاں سے۔ مگر اب یہ کاغذات میرے لیے بیکار تھے اور میں نے ان کا کیا کرنا تھا۔ پھر اگلے ہی دن خاموشی کے ساتھ میں نے وہ کاغذات اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیے۔ میرے پیارے ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور دوستوں اور بھائیوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔